Basically, the main dilemma of the developing countries, they are not invested in like technology or adoption. تو پاکستان always produce raw materials اور جو سیمی فنش پروڈکٹس ہیں. تو ٹیکنالوجی میں اس طرح سے پاکستان نے ابھی تک کوئی انڈسٹری نہیں لگی یا کوئی, جیسے آپ نے ہمارے سامنے وی ہیو ویری گریٹ ایگزامپل اور جاپان کی بات کی, تو وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنا آگے ہیں. تو پاکستان کو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کو بجائے ان کے کہ اس طرح کی پروڈکٹس ہے ٹیکنالوجی کچھ اس میں آنا چاہیے, اڈاپشن میں آنا چاہیے, انویسٹمنٹ میں آنا چاہیے, یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیا ہرڈلس ہے اس میں اس انڈسٹری کو پروموٹ کریں؟ پروڈکٹیوٹی کو جب ہم ٹوٹل فیکٹر کے کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو 3 میجر فیکٹرز آتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی ہے, اس میں پروسیسز اینڈ آپریشنز ہیں اس کی ایفیشنسی کے حوالے سے, اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. اب آپ نے یہاں پہ بات کی ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی ہماری 70s تک تقریباً جو تھی کافی بہتر رہی, ہم لوگ انڈسٹریل, ہماری پرفارمنس بھی بہتر تھی. اب انفارچونیٹلی جب آپ کی ٹیکنالوجی آبسولیٹ ہو جائے گی, آپ کے جو فرض کریں آپ لوگ جو آپ کی یہ سیالکوٹ کا ایک سرجیکل کا سیکٹر ہے اس میں ہم نے بہت انجوائے کیا, لیکن ویری فرینکلی اسپیکنگ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ آج کل جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بالکل, میں اپنی دانست میں کہوں تو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں بالکل نہیں. ہم چھریاں کاٹے بنا کر کے وہ ان کو ہم سرجیکل امپلیمنٹس کہتے ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. اب الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کا دور ہے, دنیا اس میں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں جا رہی ہے, لیکن کیا ان ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے لیے ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے؟ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ایریا ہے گورنمنٹ کے لیے فوکس کرنے کا. اس کے لیے اگر کہیں پہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے, کہیں پہ اپنا فائنینشیل سپیس کا مسئلہ ہے گورنمنٹ کے لیے, تو بہت سارے اور راستے ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ پروموٹ کرے جائنٹ وینچرز کو, انٹرنیشنل جو فرمیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں, وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں, ٹیکنالوجی لائسنسز کو پروموٹ کرے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کو مختلف طریقوں سے پروموٹ کر سکتی ہے. لیکن میں ایک اور ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہیونگ ریئلائز کہ ٹیکنالوجی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, تو میں اس سے پہلے NPO سے پہلے میں ٹیکنالوجی اپگریڈیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی ٹرسٹک اس کو بولتے ہیں, اس کا میں CEO تھا. تو وہاں پہ ہم لوگ جو آپ کو ٹیکنالوجی کی بات کی نا, اڈاپشن کی, دیکھیں اس میں 2-3 راستے ہوتے ہیں. یا آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ R&D کے ذریعے بناتے ہیں, وہ انفارچونیٹلی ہماری R&D آج تک اپلائیڈ نیچر کی رہی نہیں ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے اور یہی ہمارے رزلٹ ہیں. اور دوسرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایکوزیشن کر لیں. تو ایکوزیشن کے لیے آپ جائنٹ وینچر میں جائیں, جیسے میں نے بات کی ہے. اور اسی طرح سے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا, نیشنل اسٹریٹجک پروگرام فار ایکوزیشن آف ٹیکنالوجی. جب میں اس کا CEO تھا ٹرسٹک کا, وہ اس وقت انڈر امپلیمنٹیشن ہے. 4-5 سیکٹر اس میں میجر جو لیے گئے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی کی خاص طور پہ کامن فیسلٹی کے تحت ہم لوگ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ کی اپنا سیکٹرز ہیں وہاں پہ وہ کامن فیسلٹی سینٹر لگائے جائیں, لوگوں کو وہ ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے. ہاؤ وی ول پروموٹ دا میڈ ان پاکستان کانسیپٹ ان دا جنرل پبلک کا مائنڈ ہم کیسے ڈائیورٹ کریں کہ آپ نے یہ والی پروڈکٹ لینی ہے, اور we can how we can enhance the export based industries. As you know, Pakistan is on the verge of default, so export is very major pillar for any country, but unfortunately Pakistan is has a negative downfall in this sector. So what are those policy suggestions to enhance this export based industries? انفارچونیٹلی بات یہ ہے, یہ بھی اکراس دا سیکٹر ہے کہ ہم لوگ پروڈکٹس بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا پا رہے. ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ انوویٹیو قسم کی پروڈکٹس نہیں بنا پا رہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی را پروڈکٹس, را مٹیریل لوگوں کو بیچتے ہیں. دنیا میں جو اچھی اپنا کمپنیاں ہیں وہ اس کو پروڈکٹ میں ڈالتی ہیں, اسٹیمپنگ کرتی ہیں اور وہ اس کو آگے بیچتی ہیں. لائک میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو فٹ بال ہے سیالکوٹ میں جو بنتا ہے, اگر میں ایٹ این ایوریج بات کروں, ہم لوگ $5 کا فٹ بال جس کمپنی کو بیچتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل برانڈس نہیں ہیں, وی ڈونٹ ہیو برانڈس. اب برانڈز نہ ہونے کی وجہ سے جو $5 کا کوئی فٹ بال ہم سے خریدتا ہے, وہ اسٹیمپ کرتا ہے ایڈیڈاس کی یا کسی کی, تو $25 کا وہ بیچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ میڈ ان پاکستان کے والے سے وی نیڈ ٹو اسٹیبلش آور اون برانڈس. یہ بھی ایک میرا خیال ہے ایریا ہے, اور ویری ریسنٹلی اس میں ایک انکریجنگ چیزیں بھی ہیں. ہمارے جو وزیر ہیں اپنا وزارت صنعت و پیداوار کے مخدوم صاحب, انہوں نے اپنا ریسنٹلی ایک میٹنگ کی ہے سرجیکل کے اپنا لوگوں کے ساتھ, سیالکوٹ کے ساتھ, اور ریپیٹڈلی ان کے ساتھ سیریز آف میٹنگز کر رہے ہیں. اور اس میں یہ فوکس ایریا آیا, اور منسٹر صاحب نے باقاعدہ اس میں ہدایت دی ہے کہ جی آپ اس کو APO کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ ایکسپرٹس اویلیبل کیے جا سکتے ہیں, تو آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس لے کر کے جو ہے نا ان کو اپنا دیں, اپنا کیا ہم لیتے ہیں سرجیکل سیکٹر کو, سو دیٹ کہ اپنی برانڈنگ کی طرف, مارکیٹنگ کی طرف جا سکیں. باقی ایکسپورٹ کے حوالے سے تو بڑا سیدھی سی بات ہے کہ وہ جب تک ہم کمپیٹیبل نہیں ہوں گے, ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, ہم لوگ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے ہم لوگ رادر دین کہ ہم لوگ اپنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا شیئر جو ہے نا اچھا اور بہتر فیچ کریں, ہم لوگ لوز ہی جو ہے نا اس کو کریں گے. تو اس میں میرا خیال ہے پرائمریلی ہمیں خاص طور پہ جو اپنے کی اکنامک سیکٹرز ہیں ہمارے,
ان کو ہم لوگ جو فوکس کریں اور اس میں پروڈکٹیوٹی کا جو اینگل ہے اس کو پروموٹ کریں. یہ میرے خیال واحد راستہ ہمارے پاس ہوگا, اور اس کے لیے میرا نہیں خیال ہے روٹین کے پروگرام کرنے اپنے سے یہ کام چلے گا. اس کے لیے حکومت کو شاید کو کریش اویئرنیس پروگرامز لانے پڑیں گے, کوئی پرائرٹی پروگرامز لانے پڑیں گے جس میں آپ انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی کوئی انسینٹیوز دیں گے, وہ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور اسی طرح سے ٹیکس آپ پروڈکٹیوٹی بیسڈ ٹیکس جو ریلیف ہیں وہ لوگوں کو دیں, اور پروڈکٹیوٹی بیسڈ انسینٹیوز لوگوں کو دیں. لوگوں کی رینکنگ کریں کہ اچھا جی یہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہے, یہ اے کیٹیگری کی پروڈکٹیوٹی کی فرم ہے, یہ بی کیٹیگری کی فرم ہے, اور ان کو اے کیٹیگری کی فرم کو یہ ریلیف ہوگا یا یہ انسینٹیو ملیں گے. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم لوگ یہ پروڈکٹیوٹی بیسڈ انسینٹیوز نہیں انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہ ہمیں تھوڑا سا سفر میں اور مشکلات کا سامنا رہے گا. سر ابھی جیسے پاکستان کی کون سی ایسی انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے یا وہ بہت آگے بوم پہ جا سکتی ہے ادر دین ٹیکسٹائل سیکٹر؟ جیسے میں نے ابھی سرجیکل کی بات کی ہے, دنیا بھر میں اگر اس کی سائز دیکھیں تو سائز اس کا بہت بڑا ہے, لیکن اس میں جو 2-3 ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اس کی الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز ہیں, اور امپلانٹس آج کل بہت امپورٹنٹ ہیں, کو باڈی کے اندر کے پارٹس لگنے شروع ہو گئے ہیں, اس میں ہم لوگ ہیں نہیں ہیں. اچھا ایک ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بائرز ہیں, انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں, چاہے وہ اس سیکٹر کی ہیں, چاہے اسپورٹس گڈ سیکٹر کی ہیں, کسی اور سیکٹر کی ہیں, اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل بائر تو موجود ہے. ہماری سپلائی جو ہے وہ نائکی کو بھی جا رہی ہے, ایڈیڈاس کو بھی جا رہی ہے, اور اگر ہم بات کریں گے سرجیکل کی تو اس میں بھی انٹرنیشنل جو رینون نام ہے ان کو سب کو سپلائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک کام تو ہمارا ہوا ہے, نیٹ ورکنگ تو ہماری ہے, ریلیشن شپ تو ہماری ہے. اب ہم نے صرف اور صرف انوویٹیو انڈسٹریلائزیشن میں اپنی پروڈکٹ کو بہتر کر کے ان کو دینا ہے تاکہ ہم لوگ بہتر پیسے اس میں لے سکیں. Will you please express your views how we can attract a foreign investor کہ وہ آئیں اور ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں؟ وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں دیٹ گورنمنٹ شوڈ اڈاپٹ ٹو اٹریکٹ؟ ایز یو نو FDI از اے ویری بیسک پلر آف دا ایڈوانسمنٹ آف اینی کنٹری. اچھا یہ دیکھیں پرائمریلی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ایریا تو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو فورن اپنا انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا لانا. تو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ایک تو ان کو وہ والے اپنا کوئی پری فیزیبلٹیز, کوئی بزنس پلان جو ہیں ان کو ایسے انٹروڈیوس کروانے چاہیے جو انٹرنیشنل انویسٹر کو اٹریکٹ کر سکیں. لائک ڈیری فارمنگ کا اگر ہم دنیا بھر میں آپ دیکھیں, دنیا بھر میں ہم چوتھے بڑے ملک پروڈیوسر ہیں, کین یو امیجن اٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. آج بھی میں کسی ہوٹل میں 5 اسٹار میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو اس کی چیز جو بٹر ہوتی ہے وہ فرانس کا باہر کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو آپ دنیا کے چوتھے بڑے ملک پروڈیوسر ہیں, اب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ظاہر ہے میں یہاں پہ جیسے پہلے کہا آپ جوائنٹ وینچرز کریں, آپ ٹیکنالوجیکل لائسنسنگ کریں, آپ اس کے لیے باقاعدہ ایریا جو ہے نا ڈیفائن کریں. آپ 10-15 جو ایریاز ہیں جو آپ کے کرٹیکل اپنا ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. لائک جیسے میں نے ڈیری فارمنگ کی بات کی ہے, ہمارا منرل کا جو سیکٹر ہے اور مائن کا, جیمز اینڈ جولی ہے اندر سیکٹر. اب جیمز اینڈ جولی میں ہمارے دنیا کے بہترین جیمز ہمارے پاس ہیں, لیکن آپ کیا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی بیسک جو ٹیکنیکس ہیں, اس کی جو کٹنگ اینڈ پالشنگ ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بورڈ انویسٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ کوئی 4-5 سیکٹر کو پرائرٹائز کرے. اس کے جو کی اپنا ایریاز ہیں جو بڑے پرومسنگ قسم کے اپنا وہاں پہ بزنسز ہیں اس کی پری فیزیبلٹیز اینڈ بزنس پلانز ہیں, کچھ بنے بھی ہوئے ہیں, سمیڈا نے بنائے ہوئے ہیں, کچھ وہ فردر بنوا لیں, اور اس کی بیس کے اوپر فورن انویسٹر کو وہ اٹریکٹ کریں, اوورسیز کو بھی اٹریکٹ کریں, اور اس میں ڈیفینیٹلی ان کو ایز اے پالیسی میئر کوئی وہاں پہ ٹیکس انسینٹیو بھی انٹروڈیوس کرانے چاہیے کہ اگر آپ کریں گے تو 5 سال کے عرصے میں ہم یہ آپ کو ریلیف بھی دیں گے اور انسینٹیوائز بھی کریں گے. As you have discussed the many significant challenges the industrial sector has faced. So as an expert, what you have suggest to the government to address these challenges? How efficient the government should, what are those policies the government should adopt to address all these challenges like energy ہے, اور جیسے آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کی بات کی, تو گورنمنٹ کو اس میں آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے اپنے؟ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ان تمام چیزوں کو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی چیز ہے, کمپیٹیٹیونیس کی چیز ہے, وہ ایکسپورٹ میں آپ کے انڈسٹریز ہیں, وہاں پہ مسائل ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں جب ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک فریم ورک نہیں ہے ان کو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. انڈیویجول پلیئرز ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, میں آ کے کوئی کام کرتا ہوں, انسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف ان کو لے جانے کی ضرورت ہے. انڈیویجول آتے ہیں, کچھ پرفارم کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر کمپیٹنسی, لیکن اس کا کوئی اسٹریٹجک فریم ورک موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو یہ ہم نے کوئی چیز ریئلائز کروانے کی اپنا کوشش کی, اپنا ہماری وزارت صنعت و پیداوار نے بھی اس کو مسعود کیا, پھر پلاننگ کمیشن تک ہم لوگ گئے, اینڈ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ ماسٹر پلان لے کر کے ہیں.
پروڈکٹیوٹی کا نیشنل پروڈکٹیوٹی ماسٹر پلان، جو کہ بیسک آپ کو ایک اسٹریٹجک فریم ورک پرووائڈ کرے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ میں کیا کیا پرائرٹی ایریاز ہیں، کیسے کیسے یہ کام ہوں گے، کیا کیا اس کے انیشیٹوز ہوں گے. یہ پھر ہم نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں ایک جو ہے ڈاکومنٹ ہمارے پاس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہماری انڈسٹریل پروموشن کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر آگا جو اپنا کام تھا وہ اس کے لیے فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ دی، کون بنائے گا، ایکسپرٹیز کیسی ہوں گی. ہم نے پھر اے پی او کو ریکویسٹ کی اور اے پی او واز ویری کائنڈ. انہوں نے تقریباً $1.25 lakh اس کے لیے ایلوکیٹ کیا، اور دنیا کا جو لیڈنگ اپنا جو تھنک ٹینکرز ہیں ان میں سے KDI کورین ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو انگیج کیا، اور KDI نے اپنے ٹاپ کے جو ریسرچر تھے وہ اس میں انگیج کیے. پورا 1 سال پچھلے میں یہ کام ہوا ہے، اور ویری ریسنٹلی ابھی ہمیں جو اس کی اپنا جو ڈرافٹ ماسٹر پلان کی کاپی ابھی ہوئی ہے، اور تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے اس کی ایک پریزنٹیشن جو ہے اپنا احسن اقبال صاحب نے، جو اپنا وزیر ہیں پلاننگ کے، انہوں نے اس کی اپنا جو ہے وہ اپنا پوری ایک فل بریفنگ اس کی کورین ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سے اپنا جو ان کے ایکسپرٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، ریسرچرز نے اپنا پارٹیسپیٹ کیا، اور اے پی او کے ہیڈ آفس سے ان کے ریلیونٹ ڈائریکٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ان کو پریزنٹیشن ہوئی. ہی اپریشیٹڈ دا ایفرٹ، اور انہوں نے انہوں نے کہا جی اس کا میٹرکس ایکشن پلان وغیرہ بنائیں، وہ ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی وزارت صنعت و پیداوار نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجک کنسلٹیٹی گروپ جو ہے وہ SCG اس کو کہتے ہیں، وہ بنایا ہوا ہے، جس میں تمام کی انڈسٹریل سیکٹر جو ہیں، وہ چاہے اپنا ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ ایگرو اپنا سیکٹر ہے، چاہے وہ اپنا جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے، پلاننگ کی منسٹری ہے، آپ کا جو فنانس کا منسٹری ہے، آپ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں، کی اسٹیک ہولڈر وہ انوالوڈ ہیں اسٹریٹجک کنسلٹیٹی گروپ میں، جو کہ اس ڈاکومنٹ کو ریفائن کرنے میں یہاں تک لانے میں ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں. تو اس کا اب جو فائنل میٹرکس ہے، جیسے میں نے کہا، یا احسن اقبال صاحب نے جیسے کہا ہے، وہ ابھی انڈر پریپریشن ہے، شاید اور 2 ہفتوں میں بن کر پلاننگ کمیشن کو چلا جائے. تو وہ اسی کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں آتا ہے تو تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں اور متعلقہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو کی لیڈرز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، وہ اس کی پارٹیسپیشن میں آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سفر یہ اس حوالے سے ہوگا. اچھا سر، میرا تھوڑا سا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ CPEC جیسے پروجیکٹ جیسے پاکستان میں انیشیٹ ہو رہے ہیں، اس سے کیونکہ اکثر ایک ایسی متس ہے کہ جب CPEC پروجیکٹس کا ہے کہ وہ لوکل اس طرح سے ہماری وہ آ کے اس کو ہٹ کرے گا. سو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایسی کوئی مت ہے یا ایسا کچھ ہونے جائے گا اگلے کچھ چند سالوں میں؟ میں اپنی آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں، جو میری اپنی ایک پروفیشنل کمپیٹنسی ہے، لرننگ ہے، اس کے حوالے سے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں پروڈکٹیوٹی کا سفر بھی جو ہے نا، اس کا ایک فیکٹر جو ہے، اگر ہم کتنی بھی کوشش کریں، لوکل فیکٹریاں، لوکل یہاں پہ ہمارا کلچر، اس کو وہ انٹرنیشنل کلچر کے مطابق ڈالنا کرنا، اٹ ول ٹیک ٹائم کرنا ہم نے ہے. ہم اپنا ماسٹر پلان لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے میں پیرالل میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ جوائنٹ وینچر میں جائیں گے، انٹرنیشنل کمپنیاں وہاں پہ آئیں گی، تو بلیو یو می وہاں پہ آپ کو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز نہیں ہوں گے. وہ بیسٹ پریکٹس اپنی پروڈکٹیوٹی کے لے کے آئیں گی. جب وہ بیسٹ پریکٹس لے کر کے آئیں گی تو آپ کو تو وہاں پہ کم ٹائم بلکہ سرو کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہماری بہت سارے سیکٹر جو ہے نا اوور پروٹیکٹڈ رہے ہیں، اور اوور پروٹیکشن ہونے کے بعد جو ابھی آج آپ کی انڈسٹری کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہماری اپنا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. میرے حساب سے وہ جب آئیں گے تو ہمیں ان سے لرن کرنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی بلکہ اپنی لوکل مارکیٹ میں بھی اپنی جو ہے مزید پینیٹریشن کو بہتر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا.